بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ظالموں کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ منکرین اور یہ کافرین انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح ہی معمولی انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہم السلام پہلے گزرے تھے اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب مرد تھے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو نبی بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی، اور ہم ان کو وحی کیا کرتے تھے۔ لہذا تمہارا بشریت اور نبوت میں جو منافات کا اعتراض ہے وہ غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ بشر اور رجال ہی نبی ہوئے، اور تمام انبیاء مرد ہی تھے اور بشر ہی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھو اہل کتاب سے، کتاب والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے اور تمہیں نہیں پتا کہ انبیاء بشر تھے اور تمام نبی رجال تھے، تو اہل کتاب سے اور یہود و نصارہ سے پوچھو، ان سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام انسان اور بشر اور رجل تھے یا نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ نبی رجل اور مرد اور بشر ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو کیا یہود و نصارہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے؟ اور تمہارا اعتماد اگر ان پر ہے اور تم مختلف معاملات میں کتابیوں سے پوچھتے ہو تو اس معاملے میں بھی ان سے جا کر پوچھو۔ لہذا بشریت میں اور نبوت میں کوئی منافات نہیں، یہ بیان کرنا اصل میں اس آیت میں مقصد ہے۔ پہلے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بشر ہے تو پھر نبی نہیں ہے، اور اب کچھ نادان لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں
کہ نبی ہے مگر بشر نہیں ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام رجال بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کو اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت کے ذیل میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ وَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ الرُّسُلَ كَانُوا مِنَ الْبَشَرِ، یہ بات متواتر طریقے پر ثابت ہے کہ تمام ہی رسول بشر میں سے تھے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، تمام ہی مفسرین، محدثین، علماء کا اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی کی نوع سے تھے اور جنس بشر سے تھے۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شان اور مرتبے میں وہ ہماری طرح بشر تھے۔ شان اور مرتبہ تو ظاہر ہے کہ عالی شان تھا، مگر محض جنسیت والی بات جو بشریت کی جنسیت ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ باوجود اس کے یہ بات بھی اتفاقی ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کو وحی ہوتی ہے، آپ کا مرتبہ بڑا عالی شان ہے، آپ کو اللہ نے بڑے معجزات اور کمالات سے نوازا ہے، اس میں کیا دو رائے؟ یہ دو باتیں اختلافی مسئلے میں شامل نہیں ہیں۔ پہلی بات کہ انبیاء علیہم السلام رجال ہیں اور جنس بشر سے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی کی جنس سے تھے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کو وحی ہوتی تھی، اور آپ صرف بشر ہی نہیں بلکہ افضل البشر اور سید البشر۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح بشر تھے، ذرا ادب سے جملہ پڑھیں اور جو کچھ آپ نے کہنا ہے اس میں ادب سے کام لیں۔ آپ یوں کہیں کہ آپ افضل البشر تھے، آپ یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی جنس سے تھے، آپ ایک کامل بشر تھے، ساتھ میں کوئی ادب والا لفظ بھی اور لگائیں۔ محض یوں کہنا کہ آپ ہماری طرح بشر تھے تاکہ جملے میں ادب کا پہلو نمایاں ہو، یہ کہنا صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے ادب سے ہی بات کرنی چاہیے اور ادب والے کلمات ہی لانے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ لیکن غلو کر کے یہ کہنا کہ آپ جنس بشر میں سے نہیں تھے، یہ نادان لوگ ہی کہتے ہیں، یہ کہنے والے محققین علماء نہیں ہیں۔ پوری امت کے علماء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس بشر سے تھے۔ اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور قرآن کی 25 آیات میں رسولوں کو بشر کہا گیا ہے، 25 آیات میں، اور 14 آیات میں انبیاء علیہم السلام کو رجال کہا گیا ہے۔ تو یہ 25 آیات اور پھر وہ 14 آیات، یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ انبیاء علیہم السلام رجال تھے اور بشر ہی کی جنس سے تھے۔ لیکن یہ تعویلات کرنا کہ آپ حقیقت میں بشر کی جنس سے نہیں تھے، بظاہر بشر کی جنس سے تھے، بظاہر انسان تھے،
یا آپ نے تواضع کے لیے کہا کہ میں انسان ہوں، یہ تو دور دراز کی باتیں ہیں، ان تعویلوں کی تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یا احادیث میں نور کہا گیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، نور تو کہا گیا ہے، لیکن نور کا معنی ہے روشنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنس بشریت سے نکل گئے، بلکہ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی ایک ایک سنت وہ تاریکی میں نور کے مثل ہے اور وہ روشنی ہے۔ آپ کی روحانیت کو اور انوارات نبوت کو تسلیم کرنا یہ تو ضروری ہے، اور یہ تو تمام ہی مومنین مانتے ہیں۔ آپ تو سراج منیرہ بھی ہے اور آپ نور بھی ہے، اور سراج کا معنی عربی میں چراغ کے آتا ہے، اور سورج کو بھی سراج کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو سراج کہا گیا ہے اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں آپ سورج ہیں یا آپ کوئی چراغ ہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ اس کا معنی واضح ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی ذات مبارک کے اقوال و افعال یہ سب ہمارے لیے مینار نور ہے۔ سورج کی حقیقی روشنی کو اللہ نے بشر کا خادم بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کا نور ہی اصل کمال ہے۔ حقیقی روشنیوں کو اور سورج چاند کی روشنیوں کو بھی اللہ نے بشر کا خادم بنایا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ یہ بات تو بالکل بدیہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، آپ کے والدین کریمین تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کا ایک پورا نسب اور خاندان ہے، آپ قریشی ہیں۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کی جنس بشریت میں سے ہو۔ ہاں لیکن اللہ نے آپ کو بشریت میں جو مقام عالی شان عطا فرمایا وہ کسی دوسرے بشر کو نصیب نہیں ہوا۔ ہاں یہ کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ نورانیت عطا کی، آپ کے دانت مبارک چمکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، آپ کے بول و براز اور آپ کے خون کو پاک قرار دیا گیا۔ تو یہ کمالات اور یہ معجزات تسلیم ہیں، مگر یہ بشریت کی جنس میں سے ہوتے ہوئے تسلیم ہے، یہ نہیں کہ آپ بشریت کی جنس سے نکل گئے۔ بشریت کی جنس سے نکالنا آپ کو یہ آپ کی بے ادبی ہے اور کفر کی اور نادانی کی باتیں ہیں۔ تو اگر آپ نور کو ہدایت کے معنی میں لے کر اور روحانیت کے معنی میں لے کر اور انوارات نبوت کو تسلیم کرنے کے معنی میں لے کر آپ کی سیرت کا نور مراد لیتے ہیں، اور اس معنی میں قرآن اور سنت میں نور کا لفظ موجود بھی ہے اور ذکر بھی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، بشریت کی جنس سے نہیں نکلے۔ لیکن اگر نور کا یہ معنی ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اس حصی نور کی طرح ایک نور سے پیدا ہو کر نور ہی ہیں اور آپ بشریت کی جنس سے نکل گئے ہیں، تو یہ بات کسی نے نہیں کی، یہ کوئی نہیں کرتا۔ اس مسئلے کو مناظروں نے اور ضد و عناد نے اور جہالت نے اور بحث مباحثے نے مشکل بنا دیا، ورنہ یہ آسان بات ہے۔ یہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس بشر سے ہیں، اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ آپ کے کمالات ہیں اور معجزات ہیں اور نورانیت ہے اور روحانیت ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں، اور ان دونوں کو ہی
جو مانتے ہیں بس اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے۔ قرآن مجید کی صاف آیت میں موجود ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں، کہ حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر میں بشر اور رسول ہوں۔ تو بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ جو آپ کو بشر مانے رسول نہ مانے یہ بھی کفر کی بات ہے، جو آپ کو رسول اور نبی مانے اور بشر نہ مانے یہ بھی کفر کی بات ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن کی آیت میں۔ اور سورۃ مریم میں، سورۃ کہف میں جو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھے وحی ہوتی ہے۔ تمہاری طرح بشر ہوں کا یہ معنی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا تمہاری طرح بشر ہے، کیا تم یہ کہتے ہو وہ ہماری طرح ہے؟ تو سمجھنے کی بات ہے، کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتبار معجزات اور کمالات اور نبوت کے ہماری طرح ہے، یہ معنی تو کوئی کم عقل ہی بھی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، اور آپ کو تو وہی ہوتی ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کو تو جو نہیں مانتا وہ تو کافر ہوتا ہے۔ مگر جن سے بشریت کا تذکرہ جو اس آیت میں بالکل نمایاں ہے وہ بھی واضح ہے۔ تو اس میں یہ تعویلیں کرنا کہ یہ آپ نے بطور تواضع کہا، اس قسم کی تعویلوں کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ جب آپ کی بشریت کا بھی تذکرہ ہو، اور بلکہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہو۔ آپ سے بشر ہی نہیں افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، اور بشریت کی جنس میں آپ موجود ہیں، اور آپ کا بشریت میں ہونا پوری بشریت کے لیے افتخار والی بات ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا کام صرف دین پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر نمونہ پیش کرنا، اور احکام شریعہ کا انسانی ماحول پر انطباق ہے۔ اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بشر ہوں، اور تمام نبیوں کو اللہ نے رجال بنایا۔ مشرکین کا جاہلانہ تصور یہ تھا کہ بشر کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو میں فرشتے کو رسول بھیجتا، لیکن جب یہاں انسان رہتے ہیں تو میں نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم نبی کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی وہ فرشتے کے ساتھ تمہارا ہم کلام ہونا، اٹھنا بیٹھنا اور ان سے سیکھنا ممکن نہ تھا، اس کو بھی ہم کسی انسان کی شکل میں بھیجتے۔ تو پھر تمہیں وہی اعتراض ہوتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ کہ یہ تو بشر ہے۔ تو یہ مشرکین کا تصور ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہستیاں وہ بشر سے بالاتر ہونی چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اگر صحیح بھی ہو اور بعض کتابوں میں اگر وہ موجود بھی ہے تو اس کا پھر بھی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بے اعتبار حقیقی اور حصی طور پر نور سے پیدا ہو کر انسان اور بشر نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کی روح کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا۔ اگرچہ صحیح احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو اور عرش کو اور پانی کو پیدا فرمایا، لیکن نور والی روایت ضعیف ہے، لیکن کچھ لوگ اگر اس کو ثابت بھی کریں تو بھی وہ عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے، عقیدہ تو اس روایت سے ثابت بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں نوری سے مراد روحی اور روح مراد ہے۔ اور اگر آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا تو یہ آپ کا معجزہ ہے، اگرچہ وہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن چلے
اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو ایک معجزہ تھا، اگرچہ بعض روایات میں آپ کا سایہ مبارک بھی ثابت ہے۔ تو اس قسم کی باتوں سے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہے یہ مسئلہ نور و بشر والا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس میں افہام و تفہیم کی ذرا زیادہ ضرورت ہے۔ چند نادانوں کو اور چند جاہلوں کو نکال کر مسئلے کا اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور بشر ہی نہیں سید البشر اور افضل البشر تھے، اور آپ نور بھی تھے لیکن بے اعتبار تعلیمات اور ہدایت کے۔ لیکن نور اور بشر میں اگر اصطلاحی معنوں میں آپ مراد لیں گے تو پھر ٹکراؤ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں نور بھی ہے بشر بھی ہے، تو وہ تھوڑا سا خلجان میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نور اور بشر دونوں تھے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جن سے نور بھی تھے اور جن سے بشر بھی تھے۔ بشر کی جنس سے تھے، نور حقیقی معنوں میں نور سے پیدا ہو کر جنسی اور حصی نور نہیں، بلکہ نبوت کا نور عطا کیا گیا تھا، یہ معنی مراد ہے۔ اور نور ایمانی ہے، نور ہدایت ہے، اور مادی کثافتوں سے آپ کو محفوظ رکھا گیا، اور آپ کو کچھ ایسے کمالات اور معجزات عطا ہوئے جو عام انسانوں کو نہیں ملے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اگر اس قسم کے افہام و تفہیم سے یہ بات کی جائے تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہمارے مناظروں نے اور بحث و مباحثوں نے خواہ مخواہ جو ہے اس کو الجھن بنا دیا ہے۔ اس قسم کے مسائل کی بنیاد پر امت میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام ابن کثیر نے واضح الفاظ میں لکھا ہے انما کانوا بشرا وذلك من تمام نعم اللہ علی خلقہ اذ بعث فیہم رسلا۔ تمام انبیاء بشر تھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق پر نعمت ہے کہ اللہ نے مخلوق میں انہی کی جنس میں سے بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت 20 کا حوالہ دے کر فرمایا قد کانوا بشرا من البشر یأکلون ویشربون مثل الناس ویدخلون الاسواق للکسب والتجارت ولیس ذلک بضار لهم ولا ناقص منهم شیئا کما توہمہ المشرکون فی قولہم ما لہذا الرجل یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، کھاتے تھے پیتے تھے لوگوں کی طرح، اور بازاروں میں جاتے تھے کسب اور تجارت کے لیے، اور یہ بات انبیاء علیہم السلام کی شان کے لیے کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے۔ اور یہی بات قاضی ایاز نے الشفا میں بھی کی ہے، اور میں نے امام قرطبی کا بھی حوالہ دے دیا کہ انہوں نے اس آیت میں صاف لکھا ہے کہ وقت ثبت بالتواتر، یہ متواتر مسئلہ ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں ذرا افہام تفہیم اور سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ جو نور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہماری طرح بشر ہے، تو بات یہ نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں تسلیم ہیں اور سب کو تسلیم ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نور اور بشر کے مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔